کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لیا؟ کیا تم ایسے شخص کو ہدایت پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ بڑی اہم آیت ہے۔ ارأیت من اتخذ الہہ ہواہ، کیا دیکھا آپ نے اس شخص کو جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے؟ بس وہ اپنے نفس کو ہی پوچھتا ہے، اسی کی بات مانتا ہے، اپنے نفس کی خواہش ہی کی اطاعت کرتا ہے۔ اتنا وہ اپنی خواہشات کا بندہ ہے کہ گویا وہ اس کا الہ بن چکا ہے۔ جیسے اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے اتنی وہ اپنے دل کی مانتا ہے۔ تو یاد رکھیے، خواہش نفس انسان کو فساد اور بگاڑ کی طرف لے جاتی ہے، اور نفس تو انسان کو برائی پر اکساتا ہی ہے۔ سورۃ صاد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا ورنہ یہ بات تمہیں اللہ کی راہ سے بہکا دے گی۔ یہ ہوتی کیا ہے خواہش نفس؟ ایک طرف اللہ کا حکم ہے اور ایک طرف ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم اس کے مطابق کام کریں۔ مثلا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک مسلمان خاتون کو لباس کی حدود بتا دی ہیں کہ اسے کیسا لباس پہننا ہے۔ وہ سی تھرو نہ ہو، وہ بہت ٹائٹ نہ ہو، وہ ایسا نہ ہو کہ جو مردوں کو اٹریکٹ کرنے والا ہو جب وہ باہر نکلے۔ گھر میں تو اچھا لباس پہن سکتی ہے عورت۔ اب اللہ نے تو یہ حدود ہمیں بتا دی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سمجھا دیا، لیکن ہمارا دل نہیں مانتا۔ ہمارا دل چاہتا ہے ہم ایسے کپڑے پہنے جیسے سب لوگ پہنتے ہیں اور ہم بھی ان میں فٹ ہو جائیں، کیونکہ اگر ہم دین کی پابندی کرتے ہیں تو ہم پھر اپنے سوشل سرکل میں بعض اوقات انفٹ نظر آتے ہیں۔ تو لوگوں کی پسند کے مطابق بننے کے لیے ہم پھر اپنے دل کی مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے، خواہش نفس کی پیروی ہو گئی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حلال اور حرام کھانے میں بھی ہمیں کچھ حدود قیود بتا دی، کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ پھر اسی طرح طیب کی شرط ہے، حرام کے علاوہ ہمیں کیا حکم ہے کہ حلال کھانے کے ساتھ ساتھ طیب پاکیزہ بھی ہو، صاف ستھرا بھی ہو، یعنی جنک سے پرہیز کرنا چاہیے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ خواہش نفس کیا کہتی کہ ہولسم، فائدہ مند، صحت مند غذا کی بجائے صرف زبان کے ٹیسٹ کو دیکھو اور ایسی چیزیں کھانے کی طرف انسان دوڑتا ہے، لپکتا ہے، چاہے اس میں ایسے انگریڈینٹس ہوں جو انسان کے لیے ہلاکت کا باعث ہوں۔ کتنی باتیں ہم پڑھتے اور سنتے اور دیکھ رہے ہیں آج کل کہ کون کون سی غذا کس کس طرح انسانی جسم کو نقصان دے رہی ہے۔ اپنے ہاتھوں ہم اپنی ہلاکت کا بندوبست کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود باز کیوں نہیں آتے؟ کیونکہ ہماری خواہش ہمیں کسی حد پہ رکنے نہیں دیتی۔ تو یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دوزخ نفسانی خواہشات سے ڈھک دی گئی ہے اور جنت ناپسندیدہ چیزوں سے ڈھک دی گئی ہے۔ جنت تک پہنچنے کے لیے سفر میں بہت سی ناگوار چیزیں آئیں گی، بعض اوقات لوگوں کے رویے، بعض اوقات کھانے پینے کے معاملے میں پابندیاں، بعض اوقات لباس کی، بعض اوقات اور چیزیں۔ تو انسان کو ان سب چیزوں کو برداشت کرتے ہوئے وہاں تک پہنچنا ہے، اور اگر انسان اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگ گیا تو پھر وہ اس کو لڑکا دیں گی کہیں دور ہلاکت کے گڑھے میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے میں لگ جاتے ہیں، ان کے لیے قیامت کے دن آگ کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ اور اس خواہش نفس میں بعض اوقات حرام تعلقات، ناجائز دوستیاں، ناجائز تعلق، یہ سب چیزیں بھی آتی ہیں۔ ان سے انسان کیوں نہیں رک سکتا؟ کیونکہ انسان کا نفس اس کو رکنے نہیں دیتا، اس میں اور کچھ نہیں، بس ایک نفس کا پلیزر ہے، بس اس وجہ سے انسان اس کے پیچھے جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت کے بارے میں 3 چیزوں کا ڈر ہے۔ بخیلی جس کی اطاعت کی جائے گی، یعنی بخل، دل کی تنگی، یعنی شح کا لفظ آتا ہے حدیث میں، شح مطاع، دل تنگ ہے، دل نہیں مانتا کسی کا مقام یا رتبہ یا کسی کی خیر بھلائی کو ایکسپٹ کرنے کا، تو میں نہ مانوں، ساری دنیا مانے میں نہ مانوں، کیونکہ میرا دل نہیں مانتا۔ یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا رشتہ داریوں میں، تعلقات میں، انسان کچھ لوگوں کے خلاف بس دل میں گرج رکھ لیتا ہے اور دل کو کھولتا ہی نہیں، تو یہ چیز انسان کے لیے بڑی خطرناک ہے۔ پھر اسی طرح خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے، کہ انسان صرف وہ کرے جو اس کا دل کہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو نہ مانے،
اور تیسرے گمراہ امام، ایسے لیڈرز جو لوگوں کو بھٹکا دیں سیدھی راہ سے. تو یہ ہے دراصل خواہش نفس کو الہ بنانا. پھر فرمایا الم تر الی ربک کیف مد الظل ولو شاء لجعلہ ساکنا، تم نے دیکھا نہیں تمہارا رب کس طرح سایہ پھیلا دیتا ہے. کتنے لمبے سائے ہو جاتے ہیں، خصوصاً گرمیوں میں جب لمبے دن ہوتے ہیں. اگر وہ چاہتا تو اسے دائمی سایہ بنا دیتا کہ یہ سایہ کبھی ختم نہ ہوتا. ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنایا، پھر جیسے جیسے سورج اٹھتا جاتا ہے ہم اس سائے کو رفتہ رفتہ اپنی طرف سمیٹتے چلے جاتے ہیں. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو سکون کی چیز بنایا. وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، آرام اور راحت کی چیز. وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن کو جی اٹھنے کا وقت. دن سونے کے لیے نہیں بلکہ کام کاج کرنے کے لیے ہے. اور وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو بشارت بنا کر بھیجتا ہے، پھر آسمان سے پاک پانی نازل کرتا ہے تاکہ ایک مردہ علاقے کو اس کے ذریعے زندگی بخشے، اور اپنی مخلوق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرے. اس کرشمے کو ہم بار بار ان کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ کچھ سبق لیں، مگر اکثر لوگ کفر اور ناشکری کے سوا کوئی دوسرا رویہ اختیار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں. اگر ہم چاہتے تو ایک ایک بستی میں ایک ایک نذیر اٹھا کھڑا کرتے. بس اے نبی کافروں کی بات ہرگز نہ مانو. وجاہدہم بہ جہادا کبیرا، اور اس قرآن کو لے کر ان کے ساتھ جہاد کبیر کرو. اب دیکھیے کہ قرآن کے ساتھ جہاد کیا ہوتا ہے، قرآن کی تعلیم کو عام کرنا. اور پھر یہاں پر صرف جہاد کا لفظ نہیں استعمال ہوا، جہاد کبیر، بہت بڑا. بہت بڑا سے مراد یہ کہ وسیع پیمانے پر کوششیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک میسج کنوے کرنا، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اس کو پہنچانا. آپ دیکھیں کہ اسی بنا پر ہمارے مسلمانوں کے اندر ایک خاص روایت رہی ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر لوگ مسجد میں قرآن رکھوا دیتے ہیں کہ جو بھی پڑھے گا تو ثواب ملے گا. اچھی بات ہے، لیکن اس سے کیا یہ مقصد پورا ہو جاتا ہے جو اس آیت میں ہمیں بتایا گیا ہے؟ نہیں، وہ بھی ایک کام ہے. اس سے افضل کام کیا ہے کہ آپ اگر مسجد میں بھی رکھوانا چاہیں تو ترجمے کے قرآن رکھوائیں. اور پھر صرف مسجد میں نہیں، ہاسپٹلز میں. آپ دیکھیے کہ کچھ ملکوں میں اگر آپ ہاسپٹلز وغیرہ میں جائیں تو ہر جگہ آپ کو بائبل ملے گی. کبھی آپ نے اگر ٹریول کیا ہو اور 5 سٹارز ہوٹل میں رہنے کا موقع ملا ہو، آپ دیکھیں گے کہ وہاں ڈرارز کے اندر آپ کو بائبل ملے گی وسیع پیمانے پر. لیکن اس وقت دیکھ کے دل خون کے آنسو روتا ہے کہ یہ کام تو ہمارا تھا، کہ مسلمانوں کے پاس ایک محفوظ کتاب ہے اور اسے ہر جگہ تک پہنچنا چاہیے تھا، لیکن قرآن نہیں پہنچتا. کس کی سستی ہے، کس کا قصور ہے؟ کن کو یہ حکم دیا گیا کہ جہادن کبیرہ، یعنی بڑے پیمانے پر، وسیع پیمانے پر یہ کوششیں کرو. صرف اپنا پڑھ لینا یا اپنے گھر میں ایک لے جا کے نسخہ رکھ دینا کافی نہیں. ہم میں سے ہر ایک کو کم از کم ایک نسخہ ترجمے کے قرآن کا کسی نہ کسی کو دینا چاہیے، اور پھر اس میں بھی یہ دیکھنا چاہیے کہ کون سا اوتھینٹک ہے. ایسے کوئی بھی چیز اٹھا کے نہیں رکھ دینی چاہیے. پھر آپ خود اپنے عقل سے بھی سوچیں کہ کہاں کہاں ہم پہنچا سکتے ہیں، کس کس کو دے سکتے ہیں. پھر نہ صرف یہ کہ قرآن کا نسخہ ہی کافی ہے، بلکہ اس کو پڑھنے پڑھانے کا بھی انتظام کرنا چاہیے کہ لوگ اس کو کھولیں، اس کو پڑھیں. یہ نہ آپ نے نسخہ دیا اور کسی نے اٹھا کے بس اس کو اوپر کر کے رکھ دیا، بلکہ ان کو طریقہ بتائیں کہ اس کو آپ کس طرح پڑھ سکتے ہیں. اور اب الحمدللہ ایسی ویب سائٹس ہیں جہاں قرآن کا ترجمہ اور تفسیر اور یہ سب چیزیں ملتی ہیں. اب جیسے یہ جو رمضان میں آپ سن رہے ہیں، یہ رمضان کے بعد بھی آپ خود بھی سن سکتے ہیں، دوسروں کو بھی اس کا لنک دے سکتے ہیں کہ اور بھی اس کو سنیں، دوسروں کا میسج بھیج سکتے ہیں، دوسروں کو ایسی مجلسوں میں بلا سکتے ہیں. اس شہر میں ایک نہیں کئی جگہ پر دورہ قرآن ہو رہے ہیں. سب لوگ اگر اس جگہ نہیں آ سکتے تو جہاں جہاں ہو رہا ہے وہاں پہنچ کر فائدہ حاصل کریں. لیکن اس کے لیے آپ کو یاد دہانی کرانی ہوگی. آپ کی وجہ سے اگر ایک شخص بھی قرآن سننے کے لیے آ جاتا ہے، پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے، تو اس کا اجر آپ کے حصے میں لکھا گیا اور وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہو گیا. تو یہ ہم سب مسلمانوں کی ایک طرح سے ذمہ داری بنتی ہے کہ اللہ نے ہمیں
ایسی کتاب دی ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے کہ کتاب ہدایت ہے، نور ہے، رحمت ہے، شفا ہے، بشرا ہے، برہان ہے، مبارک ہے. کتنی رحمتیں اور برکتیں ہیں اس کتاب کے ساتھ. تو جو اس کو خود پڑھے گا، اپنے گھر میں پڑھے گا، اپنے بچوں کو پڑھائے گا اور دنیا میں مسلمانوں نان مسلم سب تک اس کو لے کر جائے گا، تو اس کی اپنی زندگی میں پھر کتنی خیر اور بھلائی اور کتنی برکت ہوگی. تو ہم سب کو اس کا حریص ہونا چاہیے کہ اپنی جان، مال، وقت، ٹیکنالوجی اور جو ذرائع اللہ ہمیں دے اس کے ذریعے سے ہم پیغام پہنچاتے گئے. اور آج آپ کو ایک چھوٹی چٹ بھی دی گئی ہوگی جس میں سب کے نام، ایڈریسز وغیرہ آپ سے لیے گئے ہیں. یہ آپ کے اپنے اوپر ہے، اگر آپ خوشی سے دینا چاہیں پوری امانت اور حفاظت سے رکھے جائیں گے. اس کے جمع کرنے کا مقصد کیا ہے کہ قرآن کی تعلیم کے متعلق جتنی بھی ایسی چیزیں ہوں ان سے آپ کو آگاہ رکھا جائے، یعنی آپ کو انفارمیشن بعد میں دی جاتی رہے تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکیں. اور آپ کو ایسے لنکس بھیجے جائیں کہ جن کو آپ سیو کر کے پھر آئندہ قرآن کو گھر بیٹھ کے خود بھی سن سکتے ہیں، اور جو خود سنے اس کے لنک آگے بھی آپ لوگوں کو دے سکتے ہیں. کیونکہ اس وقت آپ کے پاس وہ انفارمیشن نہیں ہوگی کہ یہ آج کا مثلاً جو لیکچر ہے یہ آپ کسی اور کو اگر سنانا چاہتے ہیں تو اس کو کیسے بھیجیں. پہلے تو کیسٹس ہوتی تھی، سی ڈیز ہوتی تھی، آپ وہ لے لیتے تھے، لوگوں کو بانٹ دیتے تھے. لیکن اب کیا کریں، اب سب کچھ تو فون میں سمٹ گیا ہے، ان گیجٹس میں آ گیا ہے. تو اب ذریعہ یہی ہے کہ اس کے ذریعے ہم انفارمیشن آگے سے آگے دیں. لیکن اگر آپ تک پہنچے گی تو پھر آپ آگے دے سکیں گے. تو انشاءاللہ اس ڈیٹے کو ہم کلیکٹ کر کے آپ تک یہ چیزیں بھیجیں گے، اور پھر آپ جتنے آپ کے گروپس ہیں اور آپ کے دوست رشتے دار ہیں کہیں پر بھی ان کو آگے آپ خیر اور بھلائی کی بات بتا سکتے ہیں. تو یہ خیر کے کاموں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون اور خیر کو دور دور تک پھیلانا ہے. کیونکہ بعضوں کا ایسا ہوتا ہے کہ ہم خود تو نہیں پہنچ سکتے، اب آپ کے بچے ملک سے باہر ہیں، آپ کے بہن بھائی باہر ہیں، آپ یہاں بیٹھ کے تڑپتے ہیں، اللہ جو میں سن رہی ہوں ان کو بھی کسی طرح مل جاتا، ان کو بھی سنا دیتی. تو اس کے لیے بہترین طریقہ بس ایک کلک ہی کرنی ہے نا، ان کے فون پہ چلا جائے گا، پھر جب اللہ چاہے گا ان کو بھی سنوا دے گا اور آپ کے ساتھ شریک کر دے گا. تو انشاءاللہ تعالی اس طرح ہم سب مل کے اکٹھے اس کام کو زیادہ بڑے پیمانے پہ کر سکتے ہیں. یہ صرف میرا کام نہیں، یہ صرف کسی ایک کا کام نہیں، یعنی ہم سب کی مشترکہ کوشش ہے. اور پھر اگر آپ کے پاس کوئی خاص اسکل ہے تو اس کے ذریعے بھی آپ اس چیز کو آگے بڑھا سکتے ہیں. آپ دیکھیے دنیا کے چھوٹے چھوٹے بزنس کے لیے لوگ کتنی ایفرٹ لگاتے ہیں، کیسی مارکیٹنگ کرتے ہیں. تو ہم نے قرآن کے لیے کیا مارکیٹنگ کی، کس کو کنونس کیا کہ وہ اس چیز کو پڑھ کے تو دیکھے کہ ان کے لیے اس میں کیسی خیر و بھلائی، کیسی رہنمائی ہے. تو ہم اس کے لیے دعا بھی کریں اپنے لیے کہ اللہ تو ہمیں اس کام کے لیے چن لے اور ہم سے یہ خدمت قبول کر لے. اور یہ ہے کہ یہ سب کچھ قیامت کے دن ہمارے نور میں، روشنی میں اور اللہ کی رحمتوں میں اضافے کا باعث بن جائے. کیونکہ جتنے اخلاص کے ساتھ یہ کریں گے، جتنے شوق کے ساتھ کریں گے، اتنا ہی اجر پائیں گے انشاءاللہ. اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے، ایک لذیذ اور شیریں، دوسرا تلخ و شور، اور دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، ایک رکاوٹ ہے جو انہیں گڈمڈ ہونے سے روکے ہوئے ہے. یہ بڑی زبردست مثال دی گئی ہے. بہت دفعہ دو اپوزٹ چیزیں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ رہتی ہیں. بعض اوقات ہسبینڈ وائف، ایک میٹھا ایک کڑوا، جیسے یہ دو دریا ہیں، پانی تو فوراً گل مل جاتا ہے لیکن وہ گلتے ملتے نہیں مگر ساتھ رہتے ہیں. تو اسی طرح زندگی میں ہر وقت یہ نہیں ہوتا کہ جو بھی ہمارے ساتھ ہو، ہمارے بچے ہوں یا رشتہ دار یا بہن بھائی وہ ہماری پسند کے ہی ہوں، یا جس ٹیم میں ہم کام کر رہے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں، دین کا یا دنیا کا، وہ سب ہماری طرح کے ہی ہو جائیں. یہ نہیں ہو سکتا. یہ اختلاف ہمیشہ باقی رہے گا. ضرورت کس چیز کی ہے کہ اکٹھے رہنا سیکھیں. ان کا اپنا کام ہے، ہمارا اپنا. اللہ نے ایک کو ایک طرح کی پرسنالٹی دی ہے، دوسرے کو دوسری طرح کی، اور دونوں کی اپنی اپنی جگہ ضرورت ہوتی ہے، اور دونوں ہی اگر مل کے کام کریں تو زیادہ خوبصورتی ہوتی ہے. اب تو ایسی تصویریں بھی اویلیبل ہیں دنیا میں، جہاں جہاں دو رنگ کے دریا یا سمندر ہیں، وہ اگر آپ دیکھیں تو اتنا خوبصورت امتزاج لگتا ہے کہ دونوں ساتھ چل رہے ہیں. تو اب دیکھیں اللہ نے ویسے بھی انسان کے اندر کنٹراسٹ رکھا، مرد اور عورت کی شکل میں. اسی طرح مزاجوں کا فرق، اسی طرح رنگوں کا فرق، زبانوں کا، دلچسپیوں کا، کھانوں کا. تو یہ ورائٹی جو ہے اور یہ ڈائیورسٹی جو ہے، یہ چیزوں کو اور زیادہ خوبصورت بنا دیتی ہے. لوگوں کی خیر پر نظر رکھیں،
یہ دیکھیں کہ اس کڑوے سمندر کے اندر کیا کیا فائدے پوشیدہ ہیں. اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا، پھر اس سے نسب اور سسرال کے 2 الگ سلسلے چلائے. تیرا رب بڑی ہی قدرت والا ہے. اس اللہ کو چھوڑ کر لوگ ان کو پوج رہے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان. اوپر سے مزید یہ کہ کافر اپنے رب کے مقابلے میں ہر باغی کا مددگار بنا ہوا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم نے بشیر و نذیر بنا کر بھیجا. ان سے کہہ دیجئے کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، یعنی تم سے کچھ نہیں چاہیے. میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا جی چاہے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے. اور یہی سبق ہے ہم میں سے ہر اس شخص کے لیے جو لوگوں کو دین کی طرف بلائے کہ دین کی طرف بلا کر ان سے اجرت کا سوال نہ کرے، ان سے اپنے مفادات وابستہ نہ کرے، اور ان سے شکریہ کی بھی توقع نہ رکھے، اور دل میں یہ بھی نہ آئے کہ دیکھیں میں نے اتنا کچھ ان کے ساتھ کیا اور انہوں نے میرا شکریہ بھی ادا نہیں کیا. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، یہ بھی اللہ ہی کی قدردانی سب سے بہترین قدردانی ہے. اور اس کی وجہ سے انسان کو جو خوشی اور اطمینان نصیب ہوتا ہے وہ انسانوں سے کچھ پا کر نہیں ہوتا، یہ اس سے بڑے درجے کا پلیزر اور سیٹسفیکشن ہے جو انسان کو اللہ کی طرف سے سکون کی شکل میں ملتا ہے، خوشی کی شکل میں ملتا ہے. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، اس رب پر بھروسہ کیجئے جو زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں. یعنی اپنے انعامات، اپنے اجر، اپنی ساری چیزیں اس سے وابستہ کر لیجئے، اس پہ بھروسہ کیجئے. کیونکہ انسان ہے نا، کمزور ہے. کبھی انسان دین کے کاموں میں لگتا ہے تو دنیا کے کاموں میں کچھ کمی آنے لگتی تو انسان سوچتا ہے پھر میرا کیا بنے گا، میں تو بہت پیچھے رہ جاؤں گا. نہیں، اللہ پہ بھروسہ کیجئے، اللہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. انسانوں پہ بھروسہ کرتے ہو، انسان تو چلے جانے والے ہیں. اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے، یعنی جب کبھی گھبراہٹ ہو تو اللہ کو یاد کیجئے. اپنے بندوں کے گناہوں سے بس اسی کا باخبر ہونا کافی ہے. لوگوں کو اشتہار دینے کی ضرورت نہیں کہ کیا کیا غلطیاں کی، اور نہ لوگوں کی غلطیوں کے پیچھے پڑنے کی ضرورت ہے. وہ جس نے 6 دنوں میں زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا جو آسمان و زمین کے درمیان ہیں. ثم استوى على العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہوا. الرحمن، جو رحمان ہے. فاسأل به خبیرا، اس کی شان بس کسی جاننے والے سے پوچھو. ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے؟ کیا بس جسے تو کہہ دے اسی کو ہم سجدہ کرتے پھریں؟ یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا اور اضافہ کر دیتی ہے. یعنی کچھ لوگوں کو جب نماز کی طرف بلایا جاتا ہے اللہ کے آگے جھکنے کے لیے تو خوشی سے اور شوق سے آتے ہیں، اور کچھ آگے سے باتیں بنانے لگتے ہیں. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، بڑا بابرکت ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک چمکتا چاند روشن کیا. یعنی سورج اور چاند جو ہم سب دیکھتے ہیں، وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا، ایک کے بعد ایک آتا ہے. دن جاتا ہے رات آتی ہے، رات جاتی ہے دن آ جاتا ہے. ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے. یعنی یہ دن اور رات کی نشانی جو ہے یہ انسان کو عمل کے لیے بھی ابھارتی ہیں، اور خصوصاً اس عمل کے لیے جو انسان سے چھوٹ جاتا ہے. یعنی صبح اور شام کے کناروں پر انسان اپنا محاسبہ کرتا ہے، جائزہ لیتا ہے. جب صبح ہوتی ہے تو انسان اپنے دن کو پلان کرتا ہے کہ میں نے یہ اور یہ کام کرنے ہیں. ان یذکر، وہ اپنے آپ کو یاد دہانی کراتا ہے. اور جب رات ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، کیا ہو گیا اور کیا چھوٹ گیا. تو حضرت عمر بن خطاب، حضرت حسن اور ابن عباس کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص یہ چاہے کہ وہ اس چیز کی یاد دہانی حاصل کر لے جو دن یا رات میں سے اس سے کسی بھلائی، نماز یا اسی طرح کی دیگر نیکیوں میں سے چھوٹ گئی، تو وہ اس کو یاد آ جائے گی کہ اوہ آج تو میری فلاں نیکی اور فلاں کام رہے، آج تو مجھے صدقہ کرنا یاد نہ رہا، آج تو مجھے فلاں کام یاد نہ رہا. تو وہ صبح پلاننگ، شام کو محاسبہ. یعنی دن اور رات کی یہ تقسیم اللہ نے کیوں رکھی کہ اگر دن ہی دن ہوتا ہمیں کوئی ٹائم مینجمنٹ نہ آتی. یعنی یہ ایک طرح سے ہمیں نیکی کے کاموں کی ٹائم مینجمنٹ سکھاتی ہے. تو ایسے میں انسان اگر کوئی چیز چھوڑ بیٹھے اور اس کو یاد آ جائے تو پھر اگلے دن اس کمی کو پورا کر لے. ویسے تو کہتے ہیں نا آج کا کام کل پہ نہ چھوڑو، لیکن اگر کوئی چھٹ گیا ہے تو یہاں پر یاد دہانی ہے کہ کل کر لو، اب اس کو اگلی پلاننگ میں ڈال لو.
او اراد شکورا، اور اسی طرح انسان شکر گزار ہوتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ایک دن اور دے دیا، تو نے پھر مجھے مہلت دے دی۔ رحمان کے اصلی بندے تو وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، ہونا کا معنی ہوتا ہے وقار سے چلنا، تواضع سے چلنا، عمدہ چال چلنا۔ رحمان کے بندوں کی پہلی صفت، پہلی خوبی، ان کی شخصیت کا پہلا اظہار ان کی چال سے ہوتا ہے۔ یاد رکھیے چال بھی میٹر کرتی ہے، تو اپنی اپنی چال پر نظر ڈالیے۔ دوسروں سے بھی پوچھئے کہ میں جب چلتی ہوں تو کیسے لگتی ہوں، مجھے کس امپرومنٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ چال کا تعلق انسان کی شخصیت کے ساتھ ہوتا ہے، آپ کی سوچ کے ساتھ ہوتا ہے۔ آپ تھکے ماندے ہیں، بیزار ہیں تو اور طرح چلیں گے، پاؤں گھسیٹ گھسیٹ کے، خوش ہیں تو اور طرح سبک رفتاری سے چلیں گے، کسی خیر کے کام میں جا رہے ہیں، خوشی سے جا رہے ہیں تو اور طرح جا رہے ہیں، اور کسی ناپسند چیز کی طرف جا رہے ہیں تو اور طرح۔ تو اسی طرح تکبر کا اظہار بھی چال سے ہوتا ہے، اور انسان کی عاجزی کا بھی۔ تو رحمان کے بندوں کی چال بہت متوازی ہوتی ہے، درمیانی چال ہوتی ہے، یعنی اس کے اندر ایک خوبصورتی ہوتی ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل ان سے خطاب کرتے ہیں، جاہل ان کے منہ آتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں تم کو سلام ہو، یعنی بیکار کی بحثوں میں نہیں پڑتے، جہالت کا جواب بھلی بات سے دیتے ہیں۔ جہالت دو طرح کی ہوتی، ایک تو ہے کسی شخص کا بالکل الٹریٹ ہونا، لا علم ہونا۔ جب آپ کو پتا ہے کہ جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس بیچارے کو الف بے نہیں آتی، تو میں اس سے کیا توقع رکھوں کہ وہ کس طرح کی بات کرے، تو اس سے الجھنا نہیں، کیونکہ الجھتے ہم پتہ کب ہیں، جب ہماری ایکسپیکٹیشنز بہت ہائی ہوتی ہیں دوسرے سے اور وہ اس پہ پورا نہیں اترتا، پھر ہمیں فرسٹریشن ہوتی ہے اور ہم بد مزاج ہونے لگتے ہیں۔ جب آپ پہلے ہی سمجھ لیں گے کہ یہ شخص لا علم ہے، چھوڑو اس کو، بس خدا حافظ کر لو اس کو۔ دوسرا وہ جاہل ہوتا ہے کہ جو ویسے تو پڑھا لکھا ہے لیکن جذبات میں مغلوب ہو گیا ہے اور عقل پہ پردہ پڑ گیا ہے، اب اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفقود ہو گئی ہے، اب اس وقت اس سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے نا کہ بعض اوقات ہمارے والدین ہی ہمارے ساتھ جہالت برتنے لگتے ہیں، یعنی ایسی بات کرنے لگتے ہیں کہ جو نہیں کرنی چاہیے، تو اب ان سے لڑائی تھوڑی شروع کر دیں گے آپ۔ کسی بھی انسان جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، جب آپ اس کو غصے میں دیکھیں، جب آپ اس کو کسی ایسی سچویشن میں دیکھیں کہ وہ اب اپنے سینسز میں نہیں، تو پھر آپ ذرا سنبھل جائیں۔ آپ جب آپ ان غصے میں نہیں آئیں، آپ اس کو تھوڑا ٹائم دے دیں، اور اس وقت کی بات کو دل پہ بھی نہ رکھیں، کوئی بات نہیں، غصے میں تھا نا اس لیے کہہ دیا، وہ ایسا نہیں ہے۔ دس از ٹرو کہ بہت دفعہ انسان ویسا نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھار اس سے کچھ ایسی چیز ہو جاتی، تو ان چیزوں کو دل میں بٹھا نہیں لینا چاہیے، ان کو معاف کر دینا چاہیے، نکال دینا چاہیے، تاکہ انسان زندگی کا سفر بہترین کاموں میں گزار سکے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جو بد کلامی کر رہا ہے اور جو بدتمیزی سے پیش آتا ہے یا جو ہر وقت موڈ ہی آف کیے رکھتا ہے اس کے لیے جسٹیفیکیشن ہے کہ بس آپ ہی کو سلام کرنا ہے اور وہ جو جی چاہے کرے۔ نہیں، بد کلامی جو ہے اس کی ممانعت ہے۔ عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تمہارے یہ نسب نامے کسی کے لیے عیب اور تانا نہیں۔ لوگ ذاتوں کا تانا دیتے ہیں، فلاں جلاحا، فلاں فلاں، یہ چیزیں نہیں ہیں کسی انسان کی قدر و قیمت کم کرنے کے لیے۔ بے شک تم سب آدم کی اولاد ہو اور ایک دوسرے کے قریب ہو، ایک دوسرے سے ضرورت پڑتی ہے ہر ایک کو۔ دین یا عمل صالح کے علاوہ کسی وجہ سے کسی کو کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ اصل چیز کیا ہے؟ تقوی۔ جس کے اندر جتنا تقوی اللہ کے ہاں وہ اتنا ہی معزز ہے، اور جب کوئی اللہ کے ہاں معزز ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کی عزت بندوں کے دل میں بھی آ جاتی۔ تو اصل بڑائی کا معیار پھر تقوی ہے۔ فرمایا آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ فحش گو، بد کلام ہو، بخیل اور بزدل ہو۔ یعنی کسی انسان کے برا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ گفتگو اچھی نہیں کرتا، بد کلامی کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آپ کے ساتھ کرے تو پھر نرمی سے بات کریں، آپ اس کے لیول پر نہیں اترے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ عام دنوں میں تو مشکل ہو جاتی ہے، لیکن رمضان کی برکت سے الحمدللہ ہر ایک کو رات کی نماز کا کچھ نہ کچھ حصہ مل جاتا ہے۔ جیسے دن کی نمازیں، ایسے رات کی نمازوں میں فرض نمازوں کے علاوہ نفل نماز یعنی تہجد جو ہے یا قیام اللیل جو ہے اس کی بہت فضیلت ہے۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے رات میں 10 آیات تلاوت کی قیام کے دوران اس کے لیے اجر کا ڈھیر لکھا جاتا ہے. 10 آیتیں, یعنی آپ دیکھیے الحمدللہ آج کل تو پورا سپارہ اور کہیں کہیں سپارے سے بھی زیادہ پڑھا جا رہا ہے, اور فرمایا کہ یہ ڈھیر دنیا اور جو کچھ اس میں اس سے بہتر ہے. کئی لوگ پوچھتے رہتے ہیں اچھا یہ بتائیں یہ سنت مؤکدہ ہے, تراویح پڑھنا لازم ہے؟ ضرور پڑھیں, اگر نہ پڑھ سکیں تو. بہت سے سوال آتے ہیں اس طرح. سب باتوں کو ایک طرف چھوڑ دیں, اس اجر کو سامنے رکھیں کہ جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھنے کی کوشش کریں, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والی نماز رات کی نماز ہے, یعنی تہجد کی نماز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام پھیلاؤ, اچھی گفتگو کرو, صلہ رحمی کرو, اور راتوں کو لوگ جب سو رہے ہوں تو تم قیام کرو, تو تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم, وہ جو دعائیں کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے, وہ تو چمٹ جانے والا ہے, وہ تو بڑا ہی برا ٹھکانہ اور مقام ہے. یعنی اللہ کے خاص بندے جہنم کی آگ سے بچنے کی دعائیں کرتے ہیں. تو آج کی دعاؤں میں یہ بھی دعا شامل کر لیجئے, ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. والذین اذا انفقوا, وہ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں, بلکہ ان کا خرچ ان دو انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے, یعنی مالی معاملات میں بھی بہت سمجھداری کا ثبوت دیتے ہیں. وہ جو اللہ کے سوا کسی اور کو معبود نہیں پکارتے, یعنی شرک نہیں کرتے, اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے. اب دیکھیں ہمارے یہاں تو اتنا عام ہو گیا, چھوٹا موٹا اختلاف بھی ہو تو لوگ ایک دوسرے کو قتل کی دھمکی دے دیتے ہیں کہ یہ میرا کام کرو ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا, I'll kill you. اور ویسے بھی مذاق میں بچے بھی کئی دفعہ I'll kill you کی بات کرتے, مذاق میں بھی یہ بات نہیں کرنی چاہیے کیونکہ یہ بہت بڑا جرم ہے. اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں, رحمان کے بندے پاک دامن ہوتے ہیں, زنا سے بچتے ہیں. یہ کام جو کوئی کرے, زنا, قتل, شرک, وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا. قیامت کے روز اس کو مقرر عذاب دیا جائے گا اور وہ اسی میں ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا, اس سے نکل نہ پائے گا, الا یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا ہو, یعنی اس نے اپنی اصلاح کر لی, خالص توبہ کر لی. تو خالص توبہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتی ہے. فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ, ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا, یعنی وہ گناہ نیکی بن جائیں گے جو اس شخص نے دور جہالت میں کیے, اور وہ بڑا غفور الرحیم ہے. تو یاد رکھیے توبہ گناہوں کو صرف مٹا ہی نہیں دیتی بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتی ہے, لیکن خالص توبہ ہونا ضروری ہے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ اس وقت جب انسان کو اپنا پچھلا کوئی بھی گناہ یاد آئے تو وہ شرمندہ ہو کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتا ہے, استغفار کرتا ہے کہ یا رب میں نے کیا کیا, میں کس قدر جاہل تھا, اور شرمندہ ہوتا ہے. تو پھر یہ پڑھنا اور اللہ کی طرف رجوع کرنا انسان کے لیے گناہوں کو نیکیوں کی شکل میں بدل دیتے ہیں. ایسے گناہ انسان کو قیامت کے دن نقصان نہیں دیں گے. ان الحسنات یذہبن السیئات, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا گناہ کے بعد نیکی کر لو, وہ گناہ کو مٹا دے گی. یعنی جب انسان برائیاں کرنے کے بعد نیکیاں کرتا ہے تو حدیث میں آتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کسی پہ تنگ زرہ ہو جس سے اس کا گلا گھٹ رہا ہو. ایسا آدمی جب نیکی کرتا ہے تو اس کا ایک کڑا ٹوٹ جاتا ہے, پھر دوسری نیکی سے دوسرا اور تیسرا, حتیٰ کہ ساری اس کی جو زرہ ہے وہ ٹوٹ کے گر جاتی, کیونکہ گناہ دل میں گھٹن پیدا کرتے ہیں, انسان کے اندر ایک تنگی پیدا کرتے ہیں, ایک بے چینی پیدا کرتے ہیں. جب انسان نیکیاں کرنے لگتا ہے تو وہ گرہیں کھلنے لگتی ہیں اور انسان کو شرح صدر ہو جاتا ہے. اور پھر یہ بھی تاکید کی گئی ہے اگر تم کسی برائی کا ارتکاب کر بیٹھو تو اس کے ساتھ ہی نیکی کر لو. مخفی برائی یعنی چھپی ہوئی برائی کے بدلے نیکی بھی چھپی ہوئی, اور اعلانیہ برائی کے بدلے نیکی بھی اعلانیہ.
پھر فرمایا والذین لا یشہدون الزور، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے، یعنی جھوٹی گواہی نہیں دیتے، غلط بیانی نہیں کرتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور جب لغو چیزوں سے ان کا گزر ہوتا ہے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں۔ لغو ہر بے فائدہ، بیکار اور بری بات کو کہتے ہیں، ہر قسم کی بری بات لغو ہے، تو وہ اس سے اعراض کرتے ہیں، اس سے بچتے ہیں، اب بچتے بچاتے ایسی مجلسوں سے گزر جاتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے بندوں کی تعریف کرتے ہیں۔ تو خود سوچئے کہ پھر جو خود لغو نہ کرے اس کی تعریف کتنی زیادہ ہوگی۔ یہ تو لغو کرنے والوں سے بچنا جو ہے وہ اتنی بڑی بات ہے، تو خود لغو سے بچنا کتنی بڑی بات ہو۔ یاد رکھیے جو شخص لغو سے نہیں رکتا پھر اس کے روزے میں بھی خلل آ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جھوٹ بات کرنا اور اس پر عمل کرنا اور جہالت کو نہ چھوڑے تو اللہ کو اس کے روزی کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ لہذا جھوٹ، لغو، جہالت کی باتیں، ان چیزوں سے پرہیز کرنا لازم ہے، تب روزے کا وہ اجر ثابت ہوتا ہے۔ جنہیں اگر ان کے رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کے نہیں رہ جاتے، بلکہ غور سے سنتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر عمل بھی کرتے ہیں۔ وہ جو دعائیں مانگتے ہیں والذین یقولون ربنا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے ہمارے رب ہمیں اپنے ازواج اور اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے، یعنی ہمارے لیے خوشی کا سبب ہو، ہم انہیں دیکھیں تو ہمارے دلوں میں ٹھنڈک پیدا ہو جائے، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا۔ دوسرے لفظوں میں وہ اپنے ازواج اور اولاد کی اصلاح کی دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ان کو اتنا نیک بنا دے کہ جس سے ہمیں خوشی حاصل ہو، ان کا ایمان، ان کا اخلاق، ان کا معاملہ، دنیا میں ان کی جد و جہد اتنی اچھی ہو کہ جب ہم ان کی کوششوں کو دیکھیں تو ہمیں خوشی ہو جائے۔ یاد رکھیے جو شخص آخرت کو چاہتا ہے وہ اپنی اولاد کی نیکی کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، اور جو دنیا کی محبت میں گرفتار ہے وہ اپنی اولاد کی صرف دنیاوی ترقی پر ہی خوش ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ بچے بہت اعلیٰ درجے کے مقام پہ پہنچ گئے ہیں، چاہے نماز پڑھتے ہیں یا نہیں، روزہ رکھتے ہیں یا نہیں، اور دین کا کوئی کام کرتے ہیں یا نہیں، کیونکہ اپنے دل میں دنیا کی محبت زیادہ ہے لہٰذا ان کی بھی دنیا سے ہم سیٹسفائیڈ ہیں۔ لیکن جس شخص میں اپنی آخرت کی فکر ہے کہ کل کیا بنے گا میرا، وہ اپنی اولاد کی بھی ویسی ہی فکر کرتا ہے کہ وہ اپنی اولاد کو جہنم میں جاتے نہیں دیکھ سکتا، لہذا وہ اپنے بچوں کی اصلاح کے لیے فکر کرتے ہیں، یعنی کوشش تو اپنی جگہ، لیکن یہاں دعا کرتے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ کہ بچے بلکہ اس کے ساتھ اسپاؤس بھی، ازواج اسپاؤس کے لیے یعنی شوہر کے لیے بیوی، بیوی کے لیے شوہر، دونوں ہی آ جاتے ہیں۔ اور پھر کیا چاہتے ہیں کہ وہ صرف ایک میڈیوکر سے مسلم نہ ہوں بلکہ متقین کے امام ہوں، نیکی اور دین اور تقوی کے اعلی مقام پر ہوں۔ وہ اپنے بچوں سے یہ ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، کہ ہم سب کو متقین کا امام بنا۔ اور متقین کا امام وہی ہو سکتا ہے جو متقین سے دوستی رکھے، محبت رکھے، متقین کے بیچ میں ہو اور ان کو بھی گائیڈ کرنے والا ہو۔ قرظی کہتے ہیں کہ مومن کی آنکھ کو اس بات سے بڑھ کر ٹھنڈا کرنے والی اور کوئی چیز نہیں کہ وہ اپنی بیوی اور اولاد کو اللہ کا اطاعت گزار دیکھے۔ اور ویسے بھی اللہ نے حکم دیا ہے نا، قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ اور اس کے لیے مسلسل کوشش کرنی پڑتی ہے اور کبھی مایوس نہ ہو۔ بچے زندگی کے کسی بھی موڑ پر ہوں، کسی بھی مقام پہ پہنچ جائیں، لیکن کبھی بھی دعا کرنا نہ چھوڑیں۔ جب بھی دل میں بے چینی پریشانی آئے اور آپ کی توقعات سے ابھی وہ نیچے ہیں، دعا شروع کر دیں کہ اللہ ان سے ہمیں آنکھوں کی ٹھنڈک دے، یعنی دین کے اعلیٰ مقام پر ان کو لگا۔ اور اس میں آپ دیکھیے کہ کوشش کس کس طرح کی کہ ان کی دوستی اور ان کی مجلس اور ان کا ساتھ اچھا ہو۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آئے تو وہ 10 سال کے تھے۔ کہتے ہیں میری مائیں یعنی نانی، خالہ وغیرہ، اپنی امی تو لیکن باقی بھی مجھے مسلسل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی تاکید کرتی تھی۔
چنانچہ میں نے 10 برس تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی. جب آپ کی وفات ہوئی تو میں 20 سال کا تھا، اور میں پردے کے احکام کے متعلق سب سے زیادہ جاننے والا ہوں، کیونکہ بیچ میں رہ کے گھر کے اندر کے جو احکامات اور ماحول تھا اس سب سے بھی وہ خوب واقف ہو گئے تھے. ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت حسن کے بارے میں، یعنی اپنے نواسے کے بارے میں، میرا یہ بیٹا سردار ہے اور مجھے امید ہے کہ اللہ اس کے ذریعے میری امت کے 2 گروہوں میں صلح کرائے گا. اور واقعی آپ کی پیشن گوئی پوری ہوئی. تو بچوں کو پازیٹیو سٹروکس تھے، ان کو کہیں میرا یہ بچہ انشاءاللہ حافظ بنے گا، میرا یہ بچہ انشاءاللہ نماز لیڈ کرے گا، میرا بچہ انشاءاللہ یہ کرے گا، اور ان کے سامنے دعائیں مانگے. یعنی آپ اپنی ایکسپیکٹیشنز کو ان کے سامنے رکھیں، صرف یہ نہیں یہ کرو یہ کرو یہ کرو، ان کو زج نہ کر دیں، بلکہ اچھی اچھی دعائیں مانگ کر ان کو انکریج کریں، ان کو پتا چلے کہ ہاں ہمارے والدین ہم سے کیا چاہتے ہیں. اور پھر انتظار بھی کہ اللہ ایک دن دعائیں سنے گا، اور بعض اوقات کبھی فوراً دعا قبول ہو جاتی ہے اور کبھی کئی ہزار سال کے بعد بھی ہوتی ہے. آپ کو معلوم نا ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں تو یکے بعد دیگرے نیک 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 بچے آنے لگ گئے. یعقوب علیہ السلام اور ان کے پھر آگے بنی اسرائیل اور پیغمبر داؤد علیہ السلام. میں ابھی پڑھ رہی تھی 7واں 8واں پارہ، تو اس میں ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں جو نیک نیک پیغمبر گزرے ان سب کی لسٹ آ رہی تھی. تو دیکھ رہی سب سے زیادہ ان کی اولاد میں نیک لوگ آئے ہیں. تو ایک دم آنکھوں سے آنسو بھی آ گئے کہ کس طرح ان کی دعا قبول ہوئی. انہوں نے کہا کہ اللہ رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اللہ دعائیں قبول کرنے والا ہے. ربنا وتقبل دعا، اللہ نے دعا قبول کر لی. لیکن اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کئی 100 سال بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. آج ہم دعائیں کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے ہماری ڈائریکٹ اولاد ہماری دعاؤں کی اللہ ان کو بھی کر دے، لیکن ہو سکتا ہے ان کے اندر وہ چیز ہم نہ دیکھ پائیں، لیکن ہماری اولادوں کی اولاد پتہ نہیں کتنی پشتوں میں جا کر وہ دعا قبول ہو جائے. کیونکہ بعض اوقات انسان جب نیک ہوتا ہے نا، کہتے ہیں پتہ نہیں ہمارے آباء و اجداد کس کی دعا ہمیں لگی ہے یا ہمارے بچوں کو لگی ہے کہ نیک نسلیں جنم لے رہی ہیں. تو ہمارے لیے کسی نے دعا کی، آج ہمیں اپنے بچوں کے لیے، اور اس میں مایوسی نہیں، معلوم نہیں کب جا کر دعا پوری ہو جائے اور قیامت کے دن اللہ آپ کی آنکھیں ٹھنڈی کر دے. یہ ہے وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے. آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے خوشیوں میں. کیا ہی اچھا ہے وہ ٹھکانہ اور وہ مقام. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دیجئے میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی اگر تم اس کو نہ پکارو. یعنی اگر بندہ دعا نہیں کرتا تو اللہ کو تو بندے کی ضرورت نہیں ہے، بندوں کو دعائیں کرتے رہنا چاہیے. حدیث میں آتا ہے من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے دعا نہیں کرتا، سوال نہیں کرتا، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے. اللہ کے قریب ہونے کے لیے دعاؤں میں بھی کثرت کرنی چاہیے، اور خاص طور پر آج کل ہر روز روزہ دار کی ایک دعا قبول ہوتی ہے، تو دعائیں کرے تو کوئی نہ کوئی تو اس میں سے قبول ہو ہی جائے گی نا انشاءاللہ. اب کہ تم نے جھٹلا دیا، ان قریب وہ سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانی محال ہوگی. یعنی اگر پھر بھی نہیں مانتے تو پھر آخرت کے عذاب کی فکر کرو.